पाकिस्तान की मुल्क भर की जो ताजर बिरादरी है, सनतकार है, सरमायाकार है, वो इस वक्त इस्लामाबाद में आए हुए हैं और आइंदा वाले साल के बजट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात अपने पेश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम है। सियासी अदम इस्तेकाम होने की वजह से पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ रही, और ख़ास तौर पर अदम इस्तेकाम किसकी वजह से है? क्योंकि इमरान खान जेल में है। तो ताजरों और सनतकारों से बात करते हैं कि इमरान खान अगर जेल से बाहर आ जाए और इससे क्या पाकिस्तान की मईशत चलेगी या नहीं चलेगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें इत्तेफाक पाया जाता है, लेकिन एक चीज़ की तरफ मैं ज़रूर कहूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर कोई भी आपका जो है मईशत ग्रो नहीं कर सकता, ये एक हकीकत है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी बैठी हुई है और पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए अपनी तजावीज़ दे रही हैं। कैसर अहमद शेख इस वक्त वज़ीर हैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वज़ीर बहरी उमूर। ये कहा जाता है कि अगर किसी भी मुल्क की मईशत को चलाना है तो सबसे पहले वहाँ पर सियासी इस्तेकाम होना ज़रूरी है। ये हर वक्त सियासत में हल्लाबाजी, सियासी अखाड़ पिछाड़, सियासी अफरा तफरी जहाँ भी होगी वहाँ पर उस मुल्क में मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं वो सिर्फ उन्हीं ममालिक में सरमायाकारी कर रहे हैं जहाँ पर सियासी इस्तेकाम है। बहुत ही छोटे छोटे ममालिक में सऊदी अरब सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाब पूरा नहीं हो रहा। कारोबारी बिरादरी क्या कहती है, आइए उनसे जानते हैं। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से आपका ख्याल है कि नहीं चल रही, कैसे ख़त्म होगा सियासी अदम इस्तेकाम? सर, मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक दोस्त ने भी बताया कि पॉलिसियों की तसलसल को जो है बरकरार रखना चाहिए। जो भी हुकूमत आए वो कम से कम क्योंकि मईशत में जो है बिज़नेस कमेटी जो है कि इंजन की हैसियत रखते हैं ना। जब मईशत को आप जो है कारोबारी आज़ाद चला रहे तो मैं कहता हूँ इसके लिए फ्रेंडली माहौल की ज़रूरत है ना। तो इनको हुकूमत का मतलब यही सहूलतकार का है ना। सियासी अदम इस्तेकाम कैसे ख़त्म होगा? वो तो सारे स्टेक होल्डर को बैठ कर मुल्क के अजीम मफाद में सोचना चाहिए ना। इमरान खान को बाहर निकालना चाहिए। नहीं, ये बात तो ज़ाहिर है कि आप इस हवाले से जो है बिजनेस के हवाले से बात कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबको जो है बैठ के जो है इन बड़े बड़े इश्यूज़ का हल निकालना चाहिए। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि इमरान खान जब तक जेल से बाहर नहीं आएगा मईशत नहीं चलेगी। मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि जो है 100% सही है ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबका इसमें जो है हिस्सा होना चाहिए कि वो बैठ के ना जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं और छोटी सूबे की पार्टियाँ हैं ना उसको ऑन बोर्ड लेके ना। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, एक हद तक ना हमारी हिस्ट्री इस तरह है ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि आज से ये हुआ है, बल्कि ये तो मुतवातर होता रहा है ना, इसकी शक्लें बदलती रहती है ना। मैं ज़्यादा देखिए, जब तक इमरान खान को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक सियासी अदम इस्तेकाम ही रहेगा। ये लिख लें, और जब तक ये सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा मुआशी इस्तेकाम आ ही नहीं सकता है, आइनी इस्तेकाम आ ही नहीं सकता है, अदालती इस्तेकाम आ ही नहीं सकता है, तंजीमी इस्तेकाम, मुल्क में तमाम किस्म के इदारों में अदम इस्तेकाम है। जिस दिन ये हो गया, देखिए जमहूरी हुकूमत होती है अवाम की, अवाम के वोटों से जो आएगा जब आएगा उस वक़्त इस्तेकाम आ जाएगा, उस वक़्त हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाएगी, फिर इदारे ठीक काम करेंगे। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है, मैं वो बात कर रहा हूँ चूँकि मैं सारा दिन लोगों में होता हूँ, गैर सियासी आदमी हूँ, ताजरों का नुमाइंदा हूँ, आपको पता है पूरे पाकिस्तान का। मैं जो बात कर रहा हूँ असल में ये बात है, अब सब लोगों को ये बात करनी चाहिए। जब आप ये बात करेंगे तभी मुल्क में इस्तेकाम आएगा।
پہلے سیاسی جو عدم استحکام ہے اسے ختم کرنا ہوگا، اس کے بعد ہمارا جو معاشی استحکام ہے وہ لائن پہ آئے گا، اور تبھی ہمارا لوکل انویسٹر کا ٹرسٹ ہونا یہاں پر بہت ضروری ہے، اور جب تک ہمارا لوکل انویسٹر کا ٹرسٹ یہاں پر نہیں ہوگا تب تک آپ کے ملک کے اندر فارن انویسٹمنٹ بھی نہیں آئے گی۔ کیا کیا جائے؟ عمران خان کو دیکھیں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ بیٹھنا ہوگا، اور تاکہ وہ ایک ایسا ایجنڈا بنائیں کہ کسی گورنمنٹ کے آنے یا جانے سے فرق نہ پڑے، آپ کی کم از کم 5 سالہ ایک پلاننگ ہونی چاہیے، جس کو شارٹ میڈیم اور لانگ ٹرم پلاننگ کہنا چاہیے، اور شارٹسٹ پلاننگ آپ کی 5 سال کی ہونی چاہیے، تاکہ جو آپ کا انویسٹر ہے اسے پتہ ہو کہ آپ کے ملک میں آگے پالیسی چینج نہیں ہوگی۔ سارے بزنس مین یہی کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان کے مقدمات ختم نہیں ہوں گے معیشت نہیں چلے گی، اور جب اصلی حکومت آئے گی تو پھر معیشت چلے گی۔ دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ بیٹھنا چاہیے، ہر پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز کو ٹیبل پہ بٹھائیں اور ان سے یہ سائن کروائیں، جس کو ہم چارٹر آف اکانومی ہی تبھی آپ کا پاسبل ہوگا جب چارٹر آف ڈیموکریسی اگر ہو سکتا ہے تو چارٹر آف اکانومی سائن بھی تبھی ہوگا جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز ایک پیج کے اوپر آئیں۔ چین بھی کرنا ہے عمران خان کو باہر نکالیں۔ دیکھیں یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاملات ہیں، اور گورنمنٹ بہتر سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ نے کیا ایکشن لینا ہے۔ یہ آپ کا پرابلم ہے سر، حکومت جو ہم آپ کے ساتھ ہے بالکل، but then you have to agree, do you want to be a capitalist country or not? Are you capitalist or not? کچھ ٹرانسمیشن کا ہوتا ہے، کچھ گروتھ کا ہوتا ہے، کچھ ہم پلگ کریں گے جو لیکیج ہو رہی ہے، تو اس طرح۔ جی دوستو، تو آپ نے سنا کہ پاکستان کی جو کاروباری برادری ہے وہ اس وقت اپنے مسائل بیان کر رہی ہے، خاص طور پر جو آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں، ٹیکسوں کا دائرہ کار کس طرح بڑھانا ہے، کس شعبے کے اوپر کتنا ٹیکس لگایا گیا ہے اور کس شعبے کو ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے۔ ٹیکسز کے حوالے سے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کاروباری برادری اس وقت بہت زیادہ ان کو تحفظات کا اظہار ہے اور تشویش میں مبتلا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو کاروباری برادری کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے۔ کاروباری برادری یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں پہلے سیاسی عدم استحکام کو ختم کیا جائے۔ کچھ جو تاجر حضرات ہیں وہ حکومت کو اس وقت مشورہ دے رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر پاکستان کا جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اور اس کے خاتمے سے ہی پاکستان کی معیشت آگے چلے گی۔ جب ساری سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھیں گی تو پھر پاکستان کی معیشت کا ایک چارٹر آف اکانومی تیار کیا جائے گا، اور اس کے اوپر پھر اگلے 5 سے 10 سال تک کسی بھی حکومت جو بھی حکومت پاکستان میں آئے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ لیکن بزنس مین جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ عمران خان کے اوپر بنائے گئے مقدمات ہیں۔ اگر عمران خان کے اوپر بنائے گئے مقدمات کو ختم کر دیا جائے تو پھر پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ختم ہو جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ جس کا جتنا مینڈیٹ ہے اس کی حکومت بن جائے گی، اور مینڈیٹ چونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، سب سے زیادہ نشستیں جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں۔ نون لیگ کے پاس اتنی قومی اسمبلی میں نشستیں نہیں ہیں، اور آج آپ نے اگر مولانا فضل الرحمان کی تقریر سنی ہے تو اس میں بھی یہ مولانا فضل الرحمان نے بھی واضح طور پر یہ کہا ہے کہ نون لیگ کی جو جماعت ہے وہ اقلیت میں ہے، کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ نہیں دے رہی، اس لیے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے جو اقلیتی جماعت ہے اس نے اس وقت پاکستان میں حکومت بنائی ہوئی ہے، یعنی کہ مینڈیٹ جو ہے وہ نون لیگ کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آگے نہیں چل رہی۔ یہ صرف کاروباری برادری یہاں پر نہیں کہہ رہی، بلکہ اگر آپ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کا بھی نقطہ نظر دیکھیں تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے، اور چین کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور جو دوسرے ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی پاکستان میں اس لیے سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہاں پر سیاسی عدم استحکام ہے۔ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے یہ موقع ہے کہ اگر پاکستان کی معیشت کو وہ ٹھیک کرنے میں سنجیدہ ہیں تو پھر سب سے پہلے پاکستان میں سیاسی استحکام لانا ہوگا، چاہے وہ عزم استحکام کی صورت میں ہو یا پھر عدم استحکام کے خاتمے کی صورت میں ہو۔ عدم استحکام کا خاتمہ ہوگا تو پھر عزم استحکام بھی آگے چلے گا، کیونکہ عزم سے پہلے عدم آتا ہے۔ پہلے عدم کو ختم کریں
پھر آپ عزم کی طرف جائیں۔ اگر آپ عزم پہلے لے کر آئیں گے اور عدم استحکام کا خاتمہ نہیں ہوگا تو پھر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اسی طرح مسائل کا شکار رہے گی، کیونکہ آپریشن جو فوجی آپریشن ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے فوجی آپریشن ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان نے اربوں ڈالرز اس میں خرچ کیے ہیں۔ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا اور سب سے زیادہ ضروری سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے، تاکہ پاکستان میں معیشت کا جو پہیہ ہے وہ پھر آگے چلتا رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔